In birth chart houses, most of the properties are overlapping. What are the selection criteria for a tie? یہ پوچھ رہے ہیں الطاف احمد صاحب کے ذائچے کے اندر، گھروں کے اندر بہت ساری ایسی خصوصیت ہیں جو ایک گھر میں دو دو ہیں. جیسے اگر صحت ہے، ہو سکتا ہے وہ آپ کو دو جگہوں پہ نظر آئے، پیسہ ہے وہ آپ کو دو جگہوں پہ نظر آئے، قرض ہے وہ آپ کو دو جگہ پہ نظر آئے، محنت ہے وہ آپ کو دو ہاؤسز میں نظر آئے. تو بہت ساری چیزیں اس کے اندر آتی ہیں. یہ اوور لیپ کیوں کرتی ہیں؟ فار ایگزامپل ذائچے کا دوسرا گھر پیسہ، اور ذائچے کا چھٹا گھر قرضہ، ذائچے کا 12واں گھر خرچہ. اب مجھے صرف یہ چیز آپ کو سمجھانی ہے کہ اگر ایک شخص کے پاس پیسہ نہیں ہوگا تو وہ قرضے کی طرف جائے گا، اور قرضے کی طرف جب وہ جائے گا تو آبویسلی اس کا خرچہ بھی ہوگا. اب اس کے ذائچے کے اندر ہمیں یہ ڈھونڈنا ہے کہ ایک گھر اگر خراب ہو جائے، یہ اوور لیپ کیوں کرتا ہے؟ یہ اس لیے کرتا ہے کہ ایک آپ کا بینک ہے، ایک آپ نے شاپنگ کرنی ہے. اگر آپ کا فائنانس کا ہاؤس خراب ہو جاتا ہے تو obviously آپ اپنے سلسلے کہاں سے چلائیں گے؟ آپ قرضہ لے کے چلائیں گے. پھر اس کے بعد ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ایک شخص، فار ایگزامپل ہم دیکھتے ہیں چھٹا گھر بیماری ہے، 11واں گھر چھوٹی بیماری ہے. لگن کے اندر اسینڈنٹ کا جو فرسٹ ہاؤس ہے اس میں بھی آپ کو ہیلتھ کے معاملات نظر آئیں گے. تو اگر پہلے گھر میں صاحب ذائچہ کی امیونٹی یا اس کی ول پاور سٹرانگ ہے تو وہ چھٹا گھر یا 11واں گھر اس کے اوپر قابو پانے میں اس کے لیے آسانی رہے گی. کہ اگر چھٹے گھر میں بیماری ہے، اب پلانٹس تو سال میں گزرتے ہیں، مون بار بار گزرتا ہے ایک گھر سے، سن جو ہے وہ اپنا سال میں چکر لگا کے پھر واپس آ جاتا ہے ادھر. 8واں گھر حادثات کا ہے کہ اگر 8ویں گھر کا لارڈ اپنی گھر میں آ جائے، اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ وہ شخص بار بار کسی حادثے کا شکار ہو جائے. اس کی نوعیت کیا ہوگی؟ کیا وہ جسمانی حادثہ ہے؟ کیا وہ ذہنی حادثہ ہے؟ کیا وہ اس کی نفسیاتی حادثے کی کیفیت ہے؟ کیا وہ دل ٹوٹنے کا حادثہ ہے؟ کیا وہ بیماری کی وجہ سے کسی روگ کا شکار ہو گیا ہے، کسی خوف کا شکار ہو گیا ہے، اس کو کوئی فوبیا ہو گیا؟ تو ہر پلانٹ کی نوعیت کہ اگر آپ کے بیماری کے گھر میں مریخ آ جاتا ہے تو بیماری کی نوعیت اور ہوگی، شمس آ جائے گا تو بیماری کی نوعیت اور ہوگی، مون آئے گا تو بیماری کی نوعیت اور ہوگی، زحل اگر وہاں سے گزر رہا ہے تو بیماری کی نوعیت اور ہوگی، راہو کیتو ہیں تو نوعیت اور ہوگی، مریخ ہے یا مشتری ہے تو نوعیت اور ہوگی. کہ ضروری نہیں کہ اگر چھٹے گھر میں وینس آ جائے تو اس بندے کو شوگر ہو جائے، وہ ڈائبٹک پیشنٹ ہو جائے. ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ وینس اس ذائچے کے لیے اچھا ہے یا برا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، اس ذائچے میں اس کی پلیسمنٹ کیا ہے، اچھی ہے یا بری ہے. تو اس طرح سے تمام کے تمام ہاؤسز ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں. کہ اگر صاحب ذائچہ کا 9th ہاؤس ہی خراب ہو جائے، نصیب اس کا خراب ہو گیا، تو پھر کیا کریں گے آپ دوسرے گھر کو، فائنانس کو؟ آپ کیا کریں گے چھٹے گھر کے قرضے کو؟ آپ کیا کریں گے خرچے کو؟ آپ کدھر جائیں گے بیماری؟ اب ایک شخص کا نصیب ہی خراب ہو گیا، اس کو تو پھر ہر چیز میں دشواری ملے گی، اس کو ہر چیز میں پرابلم ملے گی. کسی کے ذائچے کا 10واں گھر خراب ہو جاتا ہے، 10واں گھر کریئر، کام کاج، کاروبار، اس کی سیٹلمنٹ ہے کریئر کے حوالے سے، چاہے وہ میل ہو یا فیمیل ہو. تو اب وہ محنت ہی نہیں کر رہا، کام ہی نہیں کر رہا، تو پیسہ کہاں سے کمائے گا؟ آپ ذائچے میں دیکھیں اور یہ کہیں کہ جی آپ کا دوسرا گھر تو بڑا اچھا ہے، آپ کے پاس بے شمار دولت ہے، وہ کہے گا کہ ابھی میں نے پچھلے دنوں تو اپنا رکشہ بیچا ہے، اب میں نے ریڑھی لگا لی ہے، اب میں کسی کے یہاں مزدوری کرنا ہوں. کہ سب سے پہلے تو اس شخص کو دیکھنا ہے کہ اس کے اندر مستقل مزاجی اپنے کام کو لے کر کتنی ہے. کہ اس کے نصیب میں پیسہ ہے، اس کے نصیب میں سب کچھ ہے، لیکن یا تو محنت نہیں ہے یا وہ رائٹ ڈائریکشن میں نہیں ہے کہ وہ اس کو بہتر انداز میں لے کر چلے. یہ ہوتا ہے کہ اسٹرالوجر کا کام کہ اگر ایک ہاؤس کی چیزیں اوور لیپ کرتی ہیں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک ہاؤس اگر خراب ہو جائے تو وہ باقی گھروں کے ساتھ بھی منسلک ہے. کہ آپ صرف بیماری کے ہاؤس کا ڈھنڈورا نہیں پیٹ سکتے، ایک بندے کا وجود ہوگا تو اس کو بیماری ہوگی.
ایک بندے کا وجود ہوگا تو وہ شادی کرے گا، اس کا وجود ہوگا تو اس کے بچے پیدا ہوں گے۔ تو اس طرح سے ایک ہاؤس سے مختلف چیزوں کو ریلیٹ کر کے پڑھتے ہیں۔